الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کے عوامل کے بارے میں لیسن نمبر 12 ہے ہمارے نوٹس کے حساب سے، اور عوامل کا لفظ آپ جانتے ہیں، ہم پہلے اسم والے حصے میں بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مبتدا کے عوامل ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طرح فعل والے حصے میں بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کچھ لیسنز میں پہلے۔ عوامل ہے عمل کی جمع، عامل کی جمع ہے اصل میں۔ تو عامل اس چیز کو کہتے ہیں جو عمل کرے، اور یہاں جو ہے نا گرامر کی اصطلاح میں عامل سے مراد ایسی چیز ہے جو اپنی وجہ سے کسی چیز میں تبدیلی لائے، یعنی ایسا عمل جو ظاہر ہو کسی اور چیز میں۔ تو جیسے ہم نے مبتدا کے عوامل پڑھے تھے نا کہ وہ جب استعمال ہوتا ہے، جیسے انا اور انا کا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تبدیلی لاتے ہیں اپنے مبتدا میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ہم نے فعل مضارع کے عوامل پڑھنے ہیں۔ ویسے تو فعل مضارع کو ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ان کی سادہ شکلیں ہیں، ایون جو ان کے مثبت جملے، منفی جملے، وہ بھی ہم بنا چکے ہیں۔ تو اب اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے تھوڑا رکیں اور اس پہ غور کریں تو آپ کو کافی ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ جو ہم نے گرامر کے اصول اب تک سیکھے ہیں ان کا آپ کو ان میں اثر نظر آئے گا۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے، یا یہ اسم ہے، اور اگر اسم ہے تو یہ کیا مبتدا ہے یا خبر ہے، اور یہ حرف جر ہے اور اس حرف جر کی وجہ سے اسم مجرور ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں آپ اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئیں گی کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو ہم نے پڑھی ہے، تو اس کے مطابق یہ جملہ ایسے بنا ہے۔ تو یہ آپ اگر ابھی تک نہیں کر رہے تو آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بے شک ترجمے والا قرآن رکھیں، ترجمہ آپ کے نیچے لکھا ہوا ہو ہر آیت کا، لیکن آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جو قوانین ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان کی بنیاد پہ اگر آپ ترجمے کو کمپیئر کریں گے اس عربی متن سے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ پہلے ہم جب بغیر سمجھے پڑھتے ہیں ترجمہ قرآن کا تو ہم پورے جملے کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور یہ ریلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس لفظ کا ترجمہ کون سا ہے۔ ہم چونکہ ایک پورے جملے کا مفہوم اصل میں لیتے ہیں، تو جب آپ اب قوانین کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس لفظ کا مطلب یہ ہے اور اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اور اس ترتیب سے یہ جملے کا مطلب، پورے جملے کا مطلب بنا ہے۔ کیونکہ اردو میں ترتیب جملے کی وہ نہیں ہے جو عربی میں ہے، اب آپ جان چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر ہم کہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اگر اس آیت کا ترجمہ ممکن ہے ہمیں پہلے سے سب کو آتا ہی ہو، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو شروع میں ہے اور ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ترجمے کی مدد سے دیکھیں گے تو آپ اس کی ترتیب وہ نہیں ہوگی اردو ترجمے کی جو کہ عربی والے حصے کی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ اولئک کا اس میں اشارہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں نا جمع کا، اور علی حرف جر ہے، علی ھدن یعنی ہدایت، وہ ہدایت پر ہیں، تو پر بعد میں آ رہا ہے، ہدایت پہلے آ رہا ہے، جبکہ عربی میں علی پہلے ہے، ھدن بعد میں ہے۔ تو یہ آپ چیزیں ریلیٹ کرنا شروع کریں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر آگے آئے گا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اگر آپ قرآن پاک کو شروع میں تو جو سورہ فاتحہ وہ تو چونکہ ہم اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، اتنی بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ ترجمہ تو ہمیں ذہن میں ہے، لیکن جو ہی ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو پھر چیزیں ذرا مختلف ہیں۔ تو ختم اللہ، ختمہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا، پھر اللہ اس کا فاعل ہے۔ تو اگر آپ اس کو الفاظ کے حساب سے دیکھیں گے تو مہر لگا دی اللہ نے، لیکن اگر آپ ترجمہ سلیس دیکھیں گے کہیں لکھا ہوا تو وہ لکھا ہوگا اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ تو یہ اب آپ ان قوانین کو جو ہم نے سیکھے اس کی مدد سے اگر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی، کیونکہ اگر اس کو اپلائی نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں بھول جائیں گی۔ تو اب ہم کافی حصہ اس کا کر چکے ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے اور ڈسکس کرنی ہے تاکہ وہ بھی
ہمیں پتہ چلے کہ جب کوئی نئی چیز آ رہی ہے، کوئی تبدیلی آ رہی ہے کسی جملے میں کسی وجہ سے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیوں آئی ہے تبدیلی۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ بھی اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ فعل مضارع ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن فعل مضارع میں جو اس کی اصل شکل ہے نا، بعض اوقات وہ آپ کو مختلف شکل میں نظر آتی ہے جب آپ عربی متن پڑھتے ہیں قرآن پاک کا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ وجہ آج ہم نے جاننی ہے کہ بعض اوقات اس میں کوئی عامل ہوتا ہے، تو وہ عامل اپنا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے فعل مضارع کی جو بنیادی شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اچھا اس وجہ سے یہ ایسے چینج آئی ہے اس میں۔ تو ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ جی مضارع کے عوامل سے مراد وہ حروف اور کلمات ہیں جو مضارع پر داخل ہو کر اس کے آخری حرف کا اعراب بدل دیتے ہیں۔ اچھا، جو تبدیلی کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آخری حرف جو ہوگا نا فعل مضارع کا، جیسے ہم اگر کریں یفعلو، وہ کرتا ہے، تو اب لام ہے آخر میں تو اس کے اوپر ہے پیش یعنی دمہ، یفعلو، تو یہ اس کا اعراب ہے۔ اب لام کے اوپر جو پیش ہے اس میں اگر چینج آئے گی تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ چینج کیوں آئی ہے۔ یعنی لام کے اوپر اگر زبر آ جائے، جس کو نصب کہتے ہیں گرامر کے لحاظ سے، تو وہ اس کی وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی، جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یاد رہے کہ مضارع کا اصل اعراب رفع ہے، رفع یعنی پیش، جو آخری حرف پر پیش یا پھر نون اعرابی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہ نون اعرابی کی بات بھی ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ 14 صیغے ہیں نا ٹوٹل جو گرام اس کے گردان کے، تو اس میں سے 7 ایسے ہیں جو جس میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو وہ نون اعرابی بھی ایکچولی اس کی عرابی شکل کو ظاہر کر رہا ہے۔ باقی جو 7 ہیں اس کے اوپر دمہ یعنی رفع ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے، اور یہ جو 7 ہیں ان میں آخر میں نون ہوتی ہے، وہ بھی عراب کی اس کی شکل ہے۔ تو جب کسی عامل کی وجہ سے فعل مضارع کا اعراب تبدیل ہوتا ہے تو مندرجہ ذیل 7 نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا پتہ چلا؟ 2 چیزیں ہوئی ہیں، جن کے تو آخر میں رفع یعنی پیش ہے، وہ پیش زبر میں بدل جائے گی، فتح میں بدل جائے گی، اور اگر نون اعرابی والا ہے صیغہ تو اس کی نون گر جائے گی، یعنی نون ہٹ جائے گی وہاں سے، تو یہ تبدیلی ہوگی۔ پیش والی زبر میں بدل جائے گی آخری حرف جو ہے اس کی شکل، اور اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو وہ نون ہٹ جائے گا، اس میں سے نون گر جائے گا، یعنی جب چینج ہوگا تو۔ اچھا، وہ 7 صیغے کون کون سے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے؟ اس میں یہ آپ دیکھیے کون کون سے ہیں جی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تثنیہ کے 4 صیغے۔ تثنیہ کے 4 صیغے آپ کو پتہ ہے نا، پہلے اگر یفعلو ہے تو دوسرا کیا ہے؟ یفعلانی، یہ 2 کا ہو گیا نا، وہ دونوں کرتے ہیں۔ پھر مؤنث میں آئے گا تو تفعلانی، ٹھیک ہے۔ پھر حاضر کا مؤنث آئے گا تو وہ بھی تفعلانی ہے، پھر تفعلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع کی طرف چلے جائیں گے تو یفعلونا ہے، پھر یفعلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تفعلونا ہے۔ تو یہ 7 جو ہے نا، یعنی 4 تو تثنیہ کے ہو گئے یہ والے، اور پھر جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغوں میں آخر میں اونا آتا ہے۔ یہ اگر آپ گردان کو سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو وہ صاف نظر آ جائیں گے کہ یہ کون کون سے ہیں۔ اور آخری 7واں کون سا ہے؟ واحد مؤنث مخاطب، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تفعلینا۔ تو تفعلینا یہ ہو گیا ایک، تو اونا والے 2 ہو گئے، اور آنی والے۔ تو یہ فعل مضارع کی اگر جو سادہ گردان ہم پڑھ چکے اس میں آپ دیکھیں تو یہ 7 مقامات ایسے ہیں جن میں آخر میں نون اعرابی ہے۔ تو جب عامل کوئی آئے گا تو یہ نون اعرابی اگر ہوگا اس میں تو وہ گر جائے گا، اور ان 7 کے علاوہ جو ہیں ان کے اوپر تو سمپلی آخری حرف پہ چونکہ پیش ہوگی تو وہ زبر میں بدل جائے گی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سے عوامل ہیں جب وہ آئیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی۔ اچھا، مضارع کے عوامل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہیں جی نواسب، مضارع کے نواسب۔ نواسب کیا ہے؟ نصب کی جمع ہے۔ نصب کیا ہے؟ زبر، جس کو ہم سمپل اردو میں کہتے ہیں نا زبر، تو وہ گرامر کی اصطلاح میں نصب ہے۔ اب نصب جو ہے وہ اس کی جمع ہے نواسب۔ تو ایسے عوامل جو مضارع کو یعنی نسبی حالت میں لے جائیں وہ کہلاتے ہیں نواسب، یعنی وہ عوامل جو مضارع پر داخل ہو کر اس کے رفع کو نصب میں بدل دیں۔
تو وہ ہیں 4. یہ ابھی اب پہلے ہم بات کر رہے ہیں مدارک نواصب کی. اس کے بعد آئیں گے جوازم، یعنی کچھ ایسے عوامل ہیں جو نسبی حالت دے دیتے ہیں مدارک کو، اور دوسری قسم ہے جو آگے ہم پڑھیں گے وہ ہے اس کو جزم دے دیتے، یعنی زبر کی بجائے جزم دے دیتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے عوامل ہیں مدارک. تو یہ جو مدارک نواصب ہیں جو زبر دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں. ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 ہیں. اب ان کو ہم مثالوں سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے پیش کو زبر میں یا نون اعرابی کو گراتے ہیں. پہلی مثال جو ہے وہ ہے ان. اچھا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کروں، یا وہ وہاں جا رہا ہے یہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ان ہے نا یہ اس معنوں میں آتا ہے کے معنوں میں، یہ اس کا اردو ترجمہ آگے اگر آپ دیکھیں بریکٹ میں دیا ہوا ہے. تو جب ان کا استعمال آئے گا تو اس کے بعد آگے جو فعل مضارع آئے گا وہ نصب میں تبدیل ہو جائے گا. بہت آسان سی چیز ہے یہ. آپ مثال دیکھیے. پہلی مثال کیا ہے؟ اریدو ان اکتب رسالتن. ٹھیک ہے. ہم نے جب سادہ فعل مضارع کی گردان سیکھی تھی تو اس میں جو جملے ہم نے بنائے تھے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو سمپلی کہہ لیں. میں اس کو اگر تھوڑا سا سائز اس کا بڑھا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کو یوں کر لیتے ہیں. جی اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے نا اکتبو رسالہ، اب اس میں اصلاً کیا تھا؟ با کے اوپر پیش تھی. اکتبو رسالہ، میں ایک خط لکھتا ہوں. یعنی اگر اتنے حصے کی بات کریں تو اکتبو رسالہ، میں ایک خط لکھتا ہوں. لیکن اگر کہنا ہو کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ایک خط لکھوں تو کیا ہے؟ اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کے اکتب رسالتن، کہ میں ایک خط لکھوں. اب یہاں پہ جو اصل میں ہم نے کیا دیکھنا ہے، جو آج ہم موضوع پڑھ رہے ہیں، وہ جو ان ہے نا اس کا استعمال ہے. اریدو تو سمپل ہے، میں چاہتا ہوں، آئی وانٹ. تو اکتبو رسالتن، میں خط لکھتا ہوں. لیکن یہ جو ان کا استعمال ہے نا یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ اس سے کیا چینج آئی ہے. تو ان کی وجہ سے اصل میں کیا ہوا، یہ جو با ہے نا، با کے اوپر پیش تھی، یہ زبر میں بدل گئی ہے. تو اس نے اس کو یعنی نصب دے دیا ہے. یہ حصہ پڑھتے ہوئے اگر آپ زبر کی بجائے نصب کہیں گے نا تو آپ کے لیے آسان ہے، وہ ذہن میں آ جائے گا کہ یہ چونکہ ناصب ہے، ان جو ہے ناصب ہے، اور یہ چاروں مل کے نواسب کہلاتے ہیں فعل مضارع کے. تو اس نے کیا کیا ہے؟ ان نے اکتبو سے اکتوبا کر دیا. بس یہ چھوٹی سی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ان کو عامل کہہ رہے ہیں. تو اریدو ان اکتبا رسالتن، اس پورے جملے میں اہم کیا ہے؟ ان اور با کے اوپر جو زبر ہے، یہ 2 چیزیں اہم ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ آگے والا جملہ دیکھیں، اریدو ان اقرأ القرآن. اب یہ اس میں بھی وہی ہوا ہے، اریدو تو وہی لفظ ہے، میں چاہتا ہوں، ان بھی وہی ہے، یہ عامل ہے. اب اقرأ تھا، میں پڑھتا ہوں، اقرأ، تو اقرأ ہو گیا. یہ جو حمزہ کے اوپر زبر آئی ہے نا یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ ان کی وجہ سے. ادروائز یہ ان اور اریدو والا حصہ اگر نکال دیں تو سمپل کیا ہے؟ اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگلی مثال دیکھ لیں. یریدنا ان یذهبنا الی مکہ. اب یریدنا کیا ہے؟ یہ ہے وہی یفعلنا. یہ جمع مؤنث غائب یعنی 3rd پرسن فیمینن ہے اور پلورل ہے، یعنی وہ چاہتی ہیں، یعنی مؤنث کی حالت میں جمع ہے جو کہ 3rd پرسن ہے. تو یریدنا، وہ چاہتی ہیں. کیا چاہتی ہیں؟ ان کے یذهبنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو یذهبنا ہے نا، نون اس کے اوپر زبر آیا جو، یہ اس وجہ سے کہ یہ ان ہے، تو ان نے اس کو نصب دے دیا. وہ چاہتی ہیں کہ وہ مکہ جائیں، تو یہ ان کا اثر آپ نے دیکھ لیا نصب کی صورت میں. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے. اینا یریدو احمد ان یذهب. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، یریدو وہ چاہتا ہے،
احمد یعنی احمد چاہتا ہے. ان یہاں سے ہماری اصل بات ہے. ان کے بعد کیا ہوا؟ یذہبو سے یذہبا ہو گیا, یعنی اس کے اوپر پیش تھی جو کہ ہٹ کے کیا ہو گیا؟ زبر ہو گئی. تو ان یذہبا یہ ہمارے لیے اہم ہے آج کے موضوع کے لحاظ سے. ان یذہبا, یذہبو سے یذہبا ہو گیا, یعنی احمد کہاں جانا چاہتا ہے, پورا جملہ اگر دیکھیں تو اسی طرح سے آگے والی مثالیں ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو نواسب ہیں اس میں پہلا ناصب کون سا ہے؟ ان. اور ان جب فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو فعل مضارع کی جو اعرابی حالت ہے اس کو رفعی حالت سے نصبی حالت میں لے آئے گا. اور نصبی حالت کیسے چینج ہوگی؟ یا تو اس کی پیش ہوگی تو وہ زبر میں بدل جائے گی, یعنی رفع سے نصب ہو جائے گی, اور یا پھر اگر اس فعل مضارع کی حالت میں نون اعرابی ہے تو وہ نون اعرابی گر جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں آپ, آخری مثال جو ہے نا یہ ہے لماذا تريد اخوته ان يبقوا بالمکہ. اب یہاں پہ نون اعرابی گرا, کیسے؟ یہ لماذا تو ہوگا کیوں, تريد اخوته اس کے بھائی چاہتے ہیں, ان یبقوا بالمکہ کہ وہ کیوں مکہ میں رہنا چاہتے ہیں یا وقت گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ تھا یبقونا, یعنی آخر میں جو نون تھا نا یہاں پہ وہ اب یہاں سے غائب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان لگا ہے, تو یہ نون اعرابی اس کا گر گیا. ٹھیک ہے. اور پیش سے زبر جو ہوئے ہیں وہ تو مثالیں ہم نے اوپر دیکھی. اچھا, اب آپ دوسرا ناصب دیکھیے جی. دوسرا ناصب کیا ہے؟ لن. اچھا, لن جو لفظ ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک کا چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے نا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہ اصل میں معنوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. اور یہ فیوچر سے تعلق ہوتا ہے, یعنی اگر کسی بات کی نفی کرنی ہو مستقبل میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, یا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, یا میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا, تو اس طرح کے معنی پیدا کرنے ہوں تو فعل مضارع سے پہلے لن لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. اب مثال کے طور پر پہلا جملہ کیا ہے؟ انکا لن تخرق الارض. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. انکا کا مطلب بے شک تم, انا ہوتا ہے نا بے شک, اور کا ہو گیا تم, بے شک تم لن تخرق الارض. اب اگر اس کو اتنا دیکھیں تو یہ ہے تخرق الارض. تخرقو تم پھاڑتے ہو, یعنی کسی چیز کو چاک کر دینا, پھاڑ دینا. الارض زمین, تم زمین کو پھاڑتے ہو. اور لن تخرقا تم ہرگز نہیں پھاڑو گے. یہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم ہرگز زمین کو نہیں پھاڑ سکتے, اکڑ کے مت چلو اس پہ. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ لن ہے اس کی وجہ سے تخریقہ ہو گیا, کاف کے اوپر پیش جو تھی وہ زبر میں بدل گئی, یعنی رفع جو تھا وہ نصب میں بدل گیا. تو یہ لن کا استعمال ہو گیا. معنی تو اس نے اپنا جو چینج کیا, پیدا کیا اس جملے میں, وہ ہے کہ ہرگز نہیں کا معنی آیا, لیکن اس نے عملی طور پر فعل مضارع کی شکل میں کیا تبدیلی لائی ہے کہ یہ جو کاف ہے تخریقہ, یہ پہلے تخریقو تھا, تو کاف کے اوپر جو رفع تھا وہ نصب میں بدل گیا. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے, یہ کیا ہے؟ لن اہلکا لحیتی ابدن. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی داڑھی, لحیتی, لحیہ ہوتا ہے داڑھی, اور لحیتی میری داڑھی, ابدن ہرگز یا کبھی نہیں. اہلک ہوتا ہے یعنی اس کو منڈوانا, شیو کرنا. تو اس کا مطلب پورے جملے کا کیا بن رہا ہے؟ لن اہلک اہلکا لحیتی ابدن, میں اپنی داڑھی ہرگز نہیں منڈواؤں گا. تو لیکن ہمارا جو زیر موضوع ہے, جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ ہے لن کا استعمال اور اس کی وجہ سے آنے والی تبدیلی. تو اس نے کیا کیا ہے؟ اہلکو تھا, تو یہ کاف کے اوپر جو زبر آ گئی وہ لن کی وجہ سے. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیں, لن نشرب الخمر ابدن. اب یہاں کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی اس کا جملے کا مطلب تو بن رہا ہے ہم ہرگز شراب نہیں پیئیں گے, ہم کبھی شراب نہیں پیئیں گے. تو یہ تھا نشربو, اور نشربو سے ہو گیا نشربا. کس کی وجہ سے؟ اس عامل کی وجہ سے. پھر آگے دیکھیے اگلی مثال ہے لن اذهب الى السوق غدا.
ہم کل بازار ہرگز نہیں جائیں گے، بلکہ نہیں ہم نہیں ہے میں کل بازار ہرگز نہیں جاؤں گا. تو یہ تھا اذهب، اذهب سے ہو گیا اذهبا، کس وجہ سے؟ لن کی وجہ سے، یہ با کے اوپر زبر لگ گئی. تو یہ دوسرا عامل کیا ہے؟ ان، اور دوسرا عامل ہے لن. ان دونوں کے اثرات ہم نے کیا دیکھے کہ فعل مضارع سے پہلے اگر یہ لگیں تو فعل مضارع کو یہ نسبی حالت میں لے جاتے ہیں. اچھا آگے دیکھ لیجئے جی. اچھا یہ اسی طرح ابھی وہ لن کی مثالیں آگے دو اور ہیں. یہ دیکھیے یا موسیٰ لن نصبرا علی طعام واحد، یہ بھی قرآن پاک سے الفاظ کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا نا وہ من و سلویٰ کے سلسلے میں کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اور بھی آنا چاہیے، تو یہ وہ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہ قوم کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک کھانے پر. تو یہ اصل میں یہاں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ لن جو عامل ہے اس کی وجہ سے نصبرو سے نصبرا ہو گیا. اسی طرح اگلی مثال میں دیکھ لیجئے لن اترک الصلاۃ ابدا، میں ہرگز نماز ترک نہیں کروں گا. تو یہ عامل اور یہ کاف کے اوپر زبر، تو یہ اس نے عمل کیا. یہ ہوگی بات لن کی. اس سے پہلے تھا ان. اب تیسرا عامل کیا ہے نواسب میں سے؟ ابھی ہم ناصبہ جو ہے نا ان کی بات کر رہے ہیں، ابھی جوازم آگے آئیں گے. تیسرا ناصب کیا ہے؟ کئی. یہ ایک لفظ ہوتا ہے استعمال کئی، جس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں تاکہ جملہ کو کہتے ہوئے کہ میں دوائی لے رہا ہوں تاکہ میں صحت یاب ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں باہر جا رہا ہوں تاکہ میں شاپنگ کر سکوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں سو دیٹ یا ان آرڈر ٹو، تو یہ وہی ہے تاکہ. تو عربی میں استعمال کیا ہوتا ہے؟ کئی. اچھا اب یہ پہلی مثال دیکھ لیجئے، کئی نسبحہ کا کثیرن. یہ جو ہا کے اوپر زبر آئی ہے نا، یہ ہے اصل میں کئی کا اثر. نسبحو تھا تو یہ ہو گیا نسبحہ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم تمہاری کثرت سے تسبیح کریں. آگے دیکھیے بعد الصلاۃ الظہری اذهب الی البیت، ظہر کی نماز کے بعد میں گھر جاتا ہوں. لکی استراحت قلیلا، تاکہ میں تھوڑا آرام کر سکوں. تو یہ جو ہے نا استراحہ، یہ ہا کے اوپر جو زبر آیا ہے تو یہ جو ہے نا اصل میں کئی کا اثر ہے، تو کئی کی وجہ سے زبر آ گیا اس پہ، یعنی نسبی حالت ہو گئی. اسی طرح یہ ہے اسرا لکیلا نتأخر عن القطارہ. اب یہ کیا ہے کہ جلدی کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ٹرین سے لیٹ ہو جائیں. تو یہ جو ہے نا نتأخرہ، یہ نتأخرو تھا تو را کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ اس کئی کی وجہ سے آئی ہے. لکئی لا نتأخر عن القطار، تاکہ ہم ٹرین سے لیٹ نہ ہوں. اگلی مثال دیکھیے اجتہد، محنت کرو، کئی تنجح، تاکہ تم کامیاب ہو. تو یہ کئی کی وجہ سے کیا ہوا؟ تنجح، ہا کے اوپر زبر آ گئی پیش کی جگہ. تو اسی طرح یہ اگلی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو کئی ہے اس کی وجہ سے تتعلما ہو گیا، تتعلمو سے تتعلما ہو گیا. اسی طرح اگلی مثال میں دیکھ لیجئے تو یہ کئی کی وجہ سے اشترا ہو گیا. تو یہ جہاں جہاں بھی تھی نا رفعی حالت مضارع کی، وہ ہو گئی ہے نسبی حالت کئی کی وجہ سے. تو یہ ہمارے تین ہو گئے نواسب. چوتھا اور آخری ناصب عامل کیا ہے؟ اذن. اذن آپ کو کہیں یہ اس شکل میں ملے گا اور کہیں اس شکل میں ملے گا، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یہ جب یا تب کے معنوں میں آتا ہے، جسے ہم انگلش میں دین کہتے ہیں نا، کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ہوگا، تو ان معنوں میں اذن استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیے جی کیسے اس کی مثالیں ہیں. سأزورک الیوم، اذن انتظر کا کیا ہے کہ میں آپ کو وزٹ کروں گا آج، پھر آپ کا انتظار کروں گا، یعنی کہ میں آپ کی طرف آؤں گا اور پھر آپ کا انتظار کروں گا. تو یہ جو
پھر یا جب یا تب کے معنوں میں اذن آیا نا، اس کی وجہ سے انتظر را ہو گیا، را کے اوپر زبر آ گئی ہے، انتظر رو کی بجائے انتظر را ہو گیا۔ اسی طرح ھذا احسن تفسیرن اذن نشتریہ، یہ جو یا کے اوپر زبر آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ اذن کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کیا ہے؟ یسلو استاذنا غدن اذن نستقبلہ فی المدرستی، ہمارے استاد ملیں گے کل، پھر ہم ان کا مدرسے میں استقبال کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا اذن، اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ نستقبلا، لام کے اوپر جو زبر ہے، ادروائز کیا تھا؟ نستقبلو، ہم استقبال کریں گے۔ یہ ہو تو ضمیر ہے نا ان کی کہ ہز، یعنی وی ول ریسیو ہم، تو یہ ہم کے معنوں میں ہوا ہے، ادروائز جو فعل مضارع ہے وہ ہے نستقبلو، تو نستقبلا ہو گیا اذن کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آگے لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا، تو یہ اذن کی وجہ سے شططا یہ منصوب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے چار ہو گئے عوامل فعل مضارع کے جو کہ نصب دیتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کے عوامل وہ کون کون سے ہیں؟ وہ تین ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ یعنی وہ عوامل جو مضارع پر داخل ہو کر اس کے رفع کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ رفع کو نصب سے بدلنے والے تھے، ان لن کئی اذن، چار جو تھے، اور اب ہیں ایسے تین عوامل جو رفع کو جزم میں بدل دیتے ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ ان، لم اور لما۔ یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ان لن کئی اذن، وہ یاد کر لیں کہ جب بھی ان چاروں میں سے کوئی عامل آئے گا فعل مضارع سے پہلے، تو فعل مضارع میں آپ چینج دیکھیں گے کہ وہ اس کا رفع جو ہے وہ نصب میں تبدیل ہو گیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تین یہ کیا ہیں؟ ان، لم اور لما، یہ وہ ہیں جو جب فعل مضارع سے پہلے ان میں سے کوئی آئے گا تو وہ رفع کو جزم میں بدل دے گا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ ان جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ قرآن پاک میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، یہ شرط کے طور پر ہوتا ہے، بعض اوقات شرطیہ جملہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر یہ ہوا تو ایسا ہوگا، اگر تم آؤ گے تو میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر مجھے بھوک لگے گی تو میں کھاؤں گا۔ تو یہ اگر والا جو ہے نا معاملہ شرطیہ، اس کے معنوں میں ان استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جیسے پہلی مثال دیکھیے، ان تذهب اذهب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وجہ سے اصل میں کیا ہوا ہے؟ تذهب، تذهب، یہ کیا تھا؟ تذهبو، تم جاتے ہو۔ تو یہ جو با کے اوپر جزم ہے نا، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یشاء، اصل میں کیا تھا؟ یشاء کے بعد زبر تھی، حمزہ تھا، یشاء، بلکہ حمزہ کے اوپر پیش تھی، اور وہ جو تھا نا رفع، وہ جزم میں بدل گیا۔ تو ان یشاء، یہ جو آپ اوپر رفع دیکھ رہے ہیں نا جزم، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، ان عصیت امری فلن تنال مجتبی، اب یہاں پہ اس کا عمل نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ کہ یہ فعل ماضی ہے، ہم فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے اگر یہ عمل آئے گا تو وہ تبدیلی لائے گا۔ تو یہ عصیت تو فعل ماضی ہے، اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ اچھا آگے یہ دیکھیے، ان تکسل تندم، ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ تکسلو تھا تو وہ کیا ہو گیا؟ تکسل۔ اب ان کیا ہے؟ اگر تکسل، تمہیں سستی ہو رہی ہے، تندم تو سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وجہ سے یہ جزم آ گئی۔ اسی طرح یہاں دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان تنصرو، یہ جمع کا صیغہ ہے نا، اصل میں کیا تھا؟ تنصرونا، ٹھیک ہے، تنصرونا، تم مدد کرتے ہو۔ تو اب یہاں پہ ان کی وجہ سے یہ جزم آئی ہے۔ تو جزم کا مطلب ہے کہ اگر تو ہوتی زبر پیش ہوتی تو وہ جزم میں بدل جاتی، لیکن یہاں پہ نون اعرابی ہے تو یہ نون اعرابی گر گیا، تو یہ تنصرو، اور آخر میں ایک الف اضافی آ گیا۔ تو یہ ان تنصرو اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی دین کے معاملے میں تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ شرطیہ ہوگا نا، ان شرطیہ جب آئے گا تو فعل مضارع
وہ جزم آ جائے گی. تو جزم کیا ہے؟ یا تو اگر پیش ہو تو وہ جزم میں بدلے گا، اور اگر نون رابی ہو تو نون رابی کو گرا دے گا. یہ ہو گیا جی ان. اب اگلی چیز دیکھیے، اگلا جو جوازم میں سے اگلا کیا ہے؟ لم. اچھا جی، لم کو دیکھتے ہیں. اس کی مثالیں، لم کا مطلب ہے نہیں. اچھا، ایک ہوتی ہے چیز فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے یا تو حال ہے یا مستقبل ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ فرض کیا وہ ہے کہ جی میں اگر کہوں اذهب، میں جاتا ہوں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو میں نے فیوچر کے لیے استعمال کرنا ہوں، میں جاؤں گا، تو پھر بھی اذهب ہے، یا ساتھ سین لگا سکتے ہیں، ساذهب، میں جاؤں گا. لیکن جب لم لگے گا نا فعل مضارع سے پہلے، تو یہ اس کو منفی ماضی میں لے جائے گا. یعنی ماضی میں کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا اظہار کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوگا اور اس سے پہلے لم لگ جائے گا. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ڈڈ ناٹ، آئی ڈڈ ناٹ ڈو. آپ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ انگلش کے رول کے تحت ہے. مثلا ہے نا آئی ڈو، میں کرتا ہوں، اور اگر ماضی ہو تو آئی ڈڈ، میں نے کیا. اور اگر میں نے کہنا ہو میں نے نہیں کیا تو میں کہوں گا آئی ڈڈ ناٹ ڈو. ڈڈ نہیں لگے گا. آپ جانتے ہیں، جو انگلش کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے نا کہ ڈڈ ناٹ کے بعد اس کی پہلی فارم آتی ہے ورب کی. تو جس طرح سے یہ انگلش میں ہے نا آئی ڈڈ ناٹ ڈو، اسی طرح عربی میں بھی جب کہنا ہو نا کہ میں نے نہیں کیا تو ہم کہیں گے یہ ہے نا افعلو، میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ماضی ہوگا تو ہم کہیں گے فعلتو، میں نے کیا. اور اگر میں نے کہنا ہو نا میں نے نہیں کیا تو میں کہوں گا لم افعل. افعل میں کرتا ہوں لیکن ساتھ لم لگ گیا تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے آئی ڈڈ ناٹ ڈو. تو لم افعل، فرق کیا پڑا؟ لم کی وجہ سے افعلو تھا، اب افعلو کی بجائے کیا ہوگا؟ اس کو جزم دے دیں گے، لم افعل آئی ڈڈ ناٹ ڈو. یا میں نے کہنا ہو وہ نہیں گیا تو میں کیا کہوں گا؟ لم یذهب، وہ نہیں گیا. یذهب وہ جاتا ہے، لم یذهب وہ نہیں گیا. تو اسی طرح سے یہ ہوگا کہ لم اگر جب استعمال کریں گے تو وہ آگے والا فعل مضارع وہ اس کو جزم ہو جائے گی اور اس سے منفی ماضی کا معنی پیدا ہوگا. مثلا آپ یہ دیکھیے، سب سے مشہور مثال سورہ اخلاص ہے، اس میں آتا ہے نا لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. اب لم یلد اصل میں کیا ہے؟ ہم عام طور پر ترجمہ اس کا ہم نے یاد کیا ہوا نا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ یعنی اگر کوئی وہ مشرکین اور جو کفار تھے، وہ ان میں سے ایک ایسا حصہ تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اولاد کو جوڑتے تھے. جیسے کرسچینز ہیں، ان کا خیال ہے کہ جی وہ یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اس کی نفی کی گئی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا. لیکن اگر ہم گرامیٹیکلی اس کے تفصیل سے اس کو دیکھیں، گہرائی سے دیکھیں، تو یالدو ہے یہ لفظ اصل میں، یالدو، یالدو، وہ جنتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے. اور یولد یہ اس کا کیا ہے؟ پیسو وائس. ہم پڑھ چکے ہیں نا فعل مضارع کا مجہول. تو یولد وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے پیدا کرتا ہے اور یہ ہے پیدا ہوتا ہے. تو اب جب لم لگا ہے تو یہ یالدو ہو گیا یلد. لم یلد اس نے پیدا نہیں کیا، اور ولم یولد وہ پیدا نہیں کیا گیا. تو اس لحاظ سے وہ سمپل معنی سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے نہ وہ باپ ہے اور نہ وہ بیٹا. ٹھیک ہے. تو یہ لم یلد اور لم یولد اصل میں اس طرح ہے، یلدو سے یلد ہو گیا اور یولدو سے یولد ہو گیا. یہ لم کی وجہ سے اثر ہوا. یہ چونکہ لم عامل ہے فعل مضارع کا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے فعل مضارع. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، لم اذهب الى السوق اليوم، میں آج بازار نہیں گیا. تو یہ اذهب تھا تو اذهب ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر علم تسمع الاذان یا مجید، اے مجید کیا تم نے اذان نہیں سنی؟ اب یہ جو اصل میں نا یہ دو الفاظ ہیں، یہ ایک نہیں ہے. علم کوسچن کے لیے ہے اور لم یہ عامل ہے. اور پھر تسمعو تھا، تم سنتے ہو، تو اس سے بن گیا تسمع. لم تسمع، یو ڈڈ ناٹ لسن، تم نے نہیں سنا اذان کو. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیے، لم یدرس
لم کی وجہ سے یدرسو تھا تو کیا ہو گیا یدرس. یہ اصل میں مجہول ہے, یہ بھی پیسو وائس ہے نا, یدرسو کی بجائے یدرسو, تو یدرسو سے ہو گیا یدرس لم کی وجہ سے. یہ کیا ہے لم یدرس اللغت العربیہ فی بلدنا, ہمارے ملک میں عربی زبان نہیں پڑھائی جاتی, ٹھیک ہے, نہیں پڑھائی گئی, تو یہ لم کی وجہ سے یدرس ہو گیا. اسی طرح یہ نون عربی کی مثالیں دیکھ لیں. یہ کیا ہے ہم یذہبون, وہ جاتے ہیں, تو اگر ہم ہم لم لگا دیں گے یعنی وہ نہیں گئے تو ہم کیا کہیں گے ہم لم یذہبو. لم کی وجہ سے اس کا جو یہ نون عربی ہے وہ کٹ گیا اور یہ رہ گیا یذہبو, اور جب نون عربی گرتا ہے تو آگے جمع والے صیغے میں آخر میں ایک الف اضافی لگتا ہے, تو ہم لم یذہبو. اسی طرح یہ مؤنث کا صیغہ ہے تذہبینا, تم جاتی ہو, یہ واحد مؤنث کے لیے نا, انتی تذہبینا, تم جاتی ہو, تو انتی لم تذہبی. یہ اگر دیکھیں نا تذہبینا سے آخر سے اگر نون ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچے گا تذہبی, تو یہ لم کی وجہ سے نون عربی گر گیا تو یہ بن گیا تذہبی. تو یہ ان بھی ہو گیا اور لم بھی ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا رہ گیا لما. یہ دیکھیے جی لما, لما کا معنی ہے ابھی تک نہیں, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ناٹ یٹ, ٹھیک ہے, یہ وہی ہے لما سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے. تو لما فعل مضارع میں داخل ہو کر ماضی منفی کے معنی پیدا کرنے کے علاوہ نفی کو زمانہ حال تک لے آتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ لم کا مطلب کیا ہے منفی ماضی, یعنی ماضی میں کوئی کام نہیں ہوا تو ہم کہہ دیتے ہیں لم فعل مضارع کے ساتھ. لیکن لما کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا, یعنی اگر کوئی کام ماضی سے متوقع تھا تو لیکن آج تک اگر نہیں ہوا تو اس کا اظہار کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ابھی تک بھی نہیں ہوا ایسا, تو وہ لما کا جو ہے نا استعمال کریں گے تو یہ والا معنی پیدا ہوگا. اب جیسے مثال دیکھیے لم یدخل الایمان فی قلوبکم, یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. لما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے, یعنی جس وقت بات کی جا رہی ہے تب تک, ماضی سے لے کر تب تک کوئی اگر کام نہیں ہوا تو اس کے لیے لما استعمال ہوا ہے. اور ہم یہاں اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لما کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ جازمہ ہو جاتا ہے, اس پہ جزم لگ جاتی. تو یہ آپ دیکھیے یدخلو جو تھا نا, یدخلو وہ داخل ہوتا ہے, اور لما جب لگے گا تو کیا ہو جائے گا یدخل, اس کو جزم لگ جائے گی لما یدخل. اب یہ جو یدخلی ہے نا لام کے جو نیچے زیر ہے یہ اصل میں عارضی ہے, اس کی بلکہ آگے وضاحت دی ہوئی ہے. لما یدخلی کا لام ساکن تھا لیکن الایمانو کے ساتھ ملانے کے لیے اسے عارضی زیر لگا کر متحرک کیا گیا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک بات کرنی ہوتی نا ابھی تک داخل نہیں ہوا تو ہم کہہ دیتے لما یدخل, اگر لم لگتا تو پھر بھی لم یدخل داخل نہیں ہوا, اور لما یدخل ابھی تک داخل نہیں ہوا. تو چونکہ آگے ملا کے پڑھنا ہے, ابھی جملہ باقی ہے, تو الایمانو جو ہے نا وہ چونکہ شروع میں ساکن ہے تو اب ہم نے لام کو الایمانو کے لام سے ملانا ہے, تو اس لیے اس کے نیچے زیر جو ہے نا یہ عارضی لگایا گیا جسٹ اس کو ملانے کے لیے. تو لما یدخل الایمان فی قلوبکم, اس لیے آپ کو قرآن پاک میں لام کے نیچے زیر لگی نظر آئے گی, لیکن اصلاً اگر گرامیٹیکلی دیکھیں گے تو یہ ہے یدخل. اس کی مزید وضاحت کیا ہے, یہ ایک رول ہے, یعنی عربی میں جب بھی کسی ساکن حرف کو متحرک کرنا ہو تو زیر لگا کر ہی متحرک کیا جاتا ہے. اور اس کو عربی میں ایک یہ مقولہ ہے اذا ساکنہ حرکا بالکسری, یعنی اگر کسی ساکن کو حرکت دینی ہو تو اس کو کیسے حرکت دیتے ہیں کسرہ لگا کے, کسرہ یعنی زیر لگا کے. تو جیسا کہ یہاں ہوا ہے لما یدخل تھا تو آگے باقی جملے کے ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے لام کے نیچے زیر لگی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ لما کی اور مثالیں ہیں, مثلا یہ کیا ہے جی ارجع ابوکا من مکہ لما سیرجع. یہ اب یہ جو ہے نا کسی نے سوال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ مکہ سے واپس آ گیا, تو وہ کہہ رہے ہیں لما سیرجع, ابھی تک واپس نہیں آیا. تو وہ یہ جو عین کے اوپر جزم ہے نا یہ لما کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اسی طرح وَلَمَّا أَشْرَبَ الْقَهْوَةِ, میں نے ابھی تک قہوہ نہیں پیا,
میں نے ابھی تک کافی نہیں پی. تو یہ جو لمحہ ہے اس نے اشربو تھا جو نا اس کو ساکن کر دیا, اور یہ با کے نیچے زہر جو لگی ہوئی ہے نا یہ اسی وجہ سے ہے جیسے جس کی وضاحت یہاں اوپر یا تو فل سے یا تو خود ہی ہوا ہے, یعنی یہ آرتی ہے. اسی طرح باقی مثالیں آپ دیکھ لیجئے, آپ یہاں دیکھ لیجئے یہ جو ہے نا نون عرابی والی, ہم یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں, تو ہما لما یدخلو, اب یہ کیا ہوا ہے لما کی وجہ سے یدخلون کا یہ جو نون ہے یہ کٹ گیا اور آگے الف اضافی لگ گیا, تو یہ بن گیا لما یدخلو, وہ ابھی تک داخل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ہم یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں, اور لما یدخلو وہ ابھی تک داخل نہیں ہوئے. اسی طرح مؤنث کی مثال دیکھ لیجئے, انتی تدخلینا تم داخل ہوتی ہو, یہ واحد کے لیے. تو لما لگا تو کیا ہو گیا تدخلی, آخر میں یہ جو نون ہے یہ کٹ گیا اور اس سے پہلے یا تک ہو گیا تدخلی. تو یہ ہمارا لما جو ہے یہ جوازم میں سے آخری جازم تھا, اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اب اس کو اگر کوئکلی ریوائز کریں تو کیا ہے, آج ہم نے پڑھے ہیں فعل مضارع کے عوامل, اس میں 4 ہیں نواصب, یعنی ایسے عامل جو جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کو رفعی سے نصبی حالت میں لے جاتے ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں, ان لن کئی اذن. اور اس کے بعد ہم نے 3 پڑھے ہیں ایسے عوامل جو کہ جوازم کہلاتے ہیں. پہلے 4 نواصب ہیں, پھر اگلے 3 جوازم ہیں. جوازم کیوں کہتے ہیں, وہ جازم کی جمع ہے, اور جازم وہ ہے جو فعل مضارع میں جب داخل ہو تو اس کو رفعی حالت سے ساکن حالت میں لے جاتا ہے, یعنی اس کو جزم دے دیتا ہے. پیش ہٹائیں گے اور جزم لگا دیں گے, یا پھر منرابی ہٹا دیں گے. تو وہ کیا ہیں, لم اور لما اور ان لم لما, 3 یہ. تو 4 وہ اور 3 ٹوٹل 7 ہو گئے جو عوامل ہیں فعل مضارع کے جو آج ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہمارا لیسن ہو گیا پورا الحمدللہ. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے کوشش تو کی ہے ذرا کافی تفصیل سے اس کو بتاؤں. چیزیں زیادہ مشکل نہیں ہیں, آسان ہے. یہ اصل میں فعل مضارع ہے جو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں, لیکن آپ کو جب قرآن پاک پڑھیں گے تو کسی اگر اس سے پہلے عامل کو آئے گا ان 7 میں سے, تو اس کے بعد جو تبدیلی نظر آئے گی اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی سمجھیں. اب جیسے یہ آگے ایکسرسائز کی بات کر لیں تو اس میں دیا ہوا ہے, یہ آپ اسی حساب سے دیکھ لیجئے گا. مثلا یہاں پہ نظر آ رہا ہے ان نذہبا, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا مطلب ہے اس کا. ان کی وجہ سے نذہبو سے نذہبا ہو گیا, پھر ان تذہبا, پھر ان اذہبا. اب یہاں پہ نذہبا ہے, یہاں تذہبا ہے, یہاں اذہبا ہے. بیسیکلی وہی ذہبا سے ہے, لیکن یہاں پہ جمع متکلم کا صیغہ ہے, یہاں پہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے, اور یہاں پہ تیسری جگہ پہ واحد متکلم کا صیغہ. تو یہ آپ نے اسی حساب سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہاں پھر ان تذہبا آ گیا. اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ لن اذہبا, اب یہاں پہ دوسرا عامل ہے, وہ ان تھا, یہ لن آ گیا, لیکن اثر اس کا بھی وہی ہے. پھر ان اذہبا, یہ زیادہ ذہبا کو ہی استعمال کیا گیا ہے. ہاں یہ دیکھیے یذہبنا, لن یذہبنا, ٹھیک ہے. اور آگے جا کے آپ دیکھیے سیذہبنا, اس میں عمل نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ لن اذہبا آ گیا. تو یہ آپ نے اس مضمون کا ترجمہ بھی کرنا ہے. اور ایک اور چیز آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد جو اگلا لیسن ہے نا, یہ ایکچولی یہ ایکسرسائز ہے. یہ سمجھ لیں کہ غلطی سے وہ لیسن نمبر اگلا لگا ہوا ہے. بیسیکلی یہ پچھلا جو ہم نے لیسن بھی پڑھا ہے نا, اسی سے متعلق یہ ایکسرسائزز مختلف دی گئی ہیں, لیکن یہ کافی زیادہ ہیں. آپ اس کو مختصر کر سکتے ہیں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ساری کی ساری کریں. مثلا اگر یہ پہلا حصہ دیکھیں تو یہ ہے خالی جگہ پر کریں. یہ یجب, یجب ہوتا ہے یو کہ ضروری, جیسے کہنا ہو نا کہ ایسا چاہیے کہ ایسا ہو, تو یہ یجب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یجب ان چاہیے کہ القرآن کل یوم, قرآن ہر روز. تو اب کرا جو ہے نا, کرا کا استعمال آپ نے یہاں کرنا ہے. کرا کا کیا مطلب ہے, پڑھنا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا کہ ان کے حساب سے یہاں پہ کیا لگے گا, کرا کی کون سی شکل بنے گی. اسی طرح اگلا ہے قال المدرسون ان نتیجہ الاسبوع القادم.
اچھا اس کے بارے میں آگے جو لفظ تھا وہ دیا ہوا ہی نہیں ہے. یہ ویسے تو ہے نتیجہ جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا اعلان ہونا, تو یہ لانا ہوتا ہے نا یل, تو اس کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے ارید ان الا مکہ, یہاں اذهب جو ہے نا ذهب, اس کا استعمال یہاں ہونا ہے. اسی طرح لن کا استعمال کرتے ہوئے یہاں اسافر ہو, میں سفر کرتا ہوں, تو حاضر العام, عام کہتے ہیں سال کو, اس سال, تو اسافر ہو یعنی کیا شکل بن جائے گی اس عمل کی وجہ سے. یہ آپ نے کرنے ہیں, مثلا یہ 9 جملے ہیں نا, تو آپ 4 کر لیں, 5 کر لیں, اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ 9 کے 9 کر لیں, تو زیادہ پریکٹس ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ اگلا حصہ دیکھیں تو یہ عربی سے اردو کرنا ہے, اس میں کچھ قرآن پاک سے ہوں گے, کوئی حدیث ہوگی, تو اس کو بھی آپ پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے استعمال. یہ دیکھیے نا لن کا استعمال ہے, لن تبلغا, یہ غین کے اوپر زبر آ گئی نا اس کی وجہ سے, تو المجدہ حتی طلعک الصبر, صبرا, ٹھیک ہے. یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو بزرگی نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ صبر نہ کریں. اس کا پورے جو ہے نا جملہ, اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے. حتیٰ تو وہی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, طلاق کا صبر, جب تک کہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرو گے تم نہیں پہنچ سکتے بزرگی تک, ٹھیک ہے. اسی طرح لم یشکر اللہ, اب یہ لم جو ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. اب لم یشکر ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ زیر وہی ہے کسرہ عارضی جس کی ہم نے بات کی تھی. لم یشکر اللہ من لم یشکر الناسی, یہ حدیث ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں سبق ہے نا کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے, کوئی نیکی کرتا ہے آپ کے ساتھ, تو اس کا شکریہ ادا کریں. تو یعنی جس شخص نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. تو یہ لم کا استعمال یہاں بھی ہوا ہے اور یہاں بھی ہوا ہے. پھر لما لا تشربو اللبن, کئی, یہاں پہ کئی کا استعمال ہے. اسی طرح آگے دیکھیے تو اس جملے میں کانا سعید یقرأ الباب ففتحت له الباب لیدخل, اب یہ جو لام ہے نا اس کا استعمال ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں لیسن میں کسی اور جگہ پہ, تو یہ اس کی وجہ سے لیدخل, یہ وہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ داخل ہو, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا استعمال ہے. اسی طرح یہ جتنے بھی جملے دیے ہوئے ہیں, یہ 7ویں نمبر پہ ہم نے آج ایک لیسن کے اندر بھی مثال پڑھی ہے, اور یہ 7 میں سے آپ جتنے آسانی ہو آپ کو اتنے کر لیں, بلکہ نہیں اگلے پیج پہ بھی ہیں, یہ 14 ہیں, تو ان 14 میں سے آپ 5 کر لیں, 10 کر لیں, پورے 14 کر لیں, جتنے آپ آسانی سے کر لیں. اسی طرح جو اگلا ہے وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ قرآن پاک سے دیے گئے ہیں, تو اصل ٹارگٹ تو ہمارا قرآن پاک کو سمجھنا ہے, تو لہٰذا اس پہ زیادہ فوکس کریں. یہ جو من القرآن ہے, اس میں کیا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اب یہ دیکھیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تو لم تفعلوا کیا تھا, اصل میں تھا تفعلون, تو لم کی وجہ سے ہو گیا تفعلوا, نون عربی گر گیا, اور پھر یہاں لن کی وجہ سے بھی تفعلون سے تفعلو ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجئے, فلن ابرحا, یہ ہا کے اوپر زبر آئی ہے اس عامل کی وجہ سے. پھر حتی, اس کا بھی یا زنا لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین, بس یہاں پہ یہی ہے عمل ایک, ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیجئے, قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا, یہ ان کی وجہ سے تذبحون سے تذبحوا ہو گیا. تو یہ یعنی قرآن پاک سے جو آیات کے حصے دیے گئے ہیں نا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کا ترجمہ چاہے قرآن پاک سے ڈھونڈ لیں, آپ کو فائدہ ہوگا, یہ تو ویسے بھی ثواب کا کام ہے. تو ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر یہ بھی دیکھیں جتنے عوامل ہم نے پڑھے ہیں ان کا کیسے اثر ہو رہا ہے. یعنی یہ تفعلون سے تفعلو ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور آپ دیکھیے ابرہو سے ابرہا ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر یہ تذبحون سے تذبحو ہو گیا. پھر اکون ان اکون من الجاہلین, یہ اچھا اس میں جو ہے نا یہ اکون تھا, یہ نون عربی والا نہیں ہے, یہ نون اس کا حصہ ہے, تو یہ اکونوں سے اکونا ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح
اور دیکھ لیجئے کافی ساری یہ مثالیں جتنی بھی دی گئی ہیں نا، ان میں سب میں یہ جتنے ہم نے آج پڑھے ہیں نا عوامل، ان کا استعمال ہوا۔ تو یہ آپ بہتر یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک والے ہیں نا، یہ تو آپ سارے ہی کوشش کریں گے کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ پریکٹس ان کی ہو جائے۔ اس کے بعد اور بھی ہے کچھ، یہ ہاں عربی میں ترجمہ کرو، یہ آخری حصہ ہے اس کا۔ اس میں آپ نے کتنے دیے ہوئے؟ 15 جملے دیے گئے۔ اب اس میں ویسے تو آپ کا ایک طرح سے اصل ٹیسٹ یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ تو آپ کو قرآن سے، ترجمے والے قرآن سے مل ہی جائے گا، کسی ایپ سے مل جائے گا، لیکن یہاں پہ آپ کا اصل میں ٹیسٹ ہے کہ آج آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آپ کتنا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا آپ جتنے کر سکے، 5 جملے کم از کم ضرور کریں سب، اور اگر کوئی زیادہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب دیکھیے نا، نہیں پڑھا یہ وہی منفی ماضی والا ہو گیا نا۔ تو یہ اسی طرح میں نے قرآن پڑھا لیکن اس کے معنی نہیں سمجھے، تو نہیں سمجھے وہی منفی ماضی۔ تو اسی طرح سے یہ سارا اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ جو یعنی اگلے لیسن کے انڈر چیزیں دی ہیں نا، یہ ساری ایکچولی پچھلے لیسن کی ایکسرسائز ہے۔ تو یہ ایکسرسائز کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے جتنا حصہ آپ سے ہو سکے، جتنا ٹائم مل سکے، جتنی سمجھ آ سکے آپ کر لیں، تاکہ آپ کو آج کا جو موضوع ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ